بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا یوٹیوب چینل سے القرآن و حدیث کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 102 اور 103 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر۔ پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں موشگافیاں کی اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا، پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس گروہ سے مراد یہودی ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو۔ اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ: اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام: اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ حدیث مبارکہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ۔
اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و رجعت کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 102 اور 103 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ انہیں سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، ملتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اس میں آپ کا دوہرا فائدہ ہوگا، آپ کو اجر بھی ملے گا اور وہ دوست بھی اس کار خیر میں، کار ثواب میں حصہ پا سکیں گے، اور اس کا اجر بھی آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو اگر ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔